ابن رشد کیا حال ہے؟ سلام سب لوگ ٹھیک ٹھاک سلام ہیں؟ جی جی سب جی چنشا جی نیگرا، ڈاکٹر وولف، آڈٹ ان کا نام میں بھول گیا، آڈٹ کیا ہے؟ آڈٹ ٹیم یہ آڈٹ کرنے آئے ہیں ہمارا، ہم نے آڈیٹر بلایا ہوا ہے. ہاں اچھا غالب صاحب، آج کل آپ کا ذکر کر رہے ہیں قیصر راجہ صاحب اچھا اپنی، ہاں بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اس طرح امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے آپ کو، جو آپ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی نا ان کے ساتھ ایوولوشن پہ، تو اس پہ انہوں نے آپ کو ہرا دیا تھا، اور اب آپ جو ہے نا ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دس از the اچھا impression he is trying to give. چلیں ٹھیک ہے، ان کو ذرا تھوڑا اور گرم کرنے دیں ماحول، پھر دیکھ لیں گے ان کو. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیصر صاحب کو میں نے پہلے بھی 2-3 باتیں بتائی تھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور نہیں مجھے تو عباس کے چینل پہ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو چلا جاؤں گا. صحیح ہے. ہاں اچھا دوسرے ایک چیز یہ میں نے کہنا تھا کہ میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کچھ ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو کام ریشنلسٹ کر رہے ہیں، فری تھنکرز کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا اسپیڈ پکڑے، کیونکہ وہاں سے بھی اب آنسلاٹ بہت ہو رہا ہے. اب جیسے یہ لوگ ہیں نا ساحل ادیم اور یہ لوگ، یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہو رہے ہیں کہ بچے ان سے بڑے انسپائر ہو رہے ہیں، بڑے یہ اسٹائلش انداز میں یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ بالکل بیکار باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کبھی کبھی آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ایتھیزم وغیرہ، اور بونگیاں بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. اور وہ تو آپ کو ساحل ادیم کا تو پتہ ہی ہے نا، اس کا تو بالکل ہی بیکار سی باتیں کر. لیکن اچھا مسلمانوں کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں، میری اپنی جو اسٹڈی یہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑی سنسیئرلی، بلکہ ہر مذہب والا بڑا سنسیئرلی بلیو کرتا ہے اپنے اس پہ، اور وہ اس پہ کوئی اس کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہ جو دنیا کے سوشل نارمز ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس پہ ہم بہت اچھے ہیں، اس کے حساب سے ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت اچھا ہے. اور 99% کو نالج ہی نہیں ہے کہ ان کا مذہب اصل میں ہے کیا، وہ بلیو کیا کرتے ہیں. مثلا ان کو اگر پوچھا جائے کہ واٹ آپ کے ایمان کیا ہے، تو ان کو نہیں پتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. جب ان سے پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری زندگی نماز پڑھتے آئے ہیں 40 سال سے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ سوالات جیسے ان کا واقعہ ہے نا، ابراہیم کا جو واقعہ ہے بیٹے کا خواب کا، کہ جی وہ قربانی کر دیتا ہے اپنے، اب ان کو خواب آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہے. تو اس واقعے سے پہلے ایک نارمل آدمی، ایک عام آدمی کا واقعہ سنایا جائے کہ اس کو خواب آیا اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے، ظاہر ہے، ظاہری بات ہے نہیں کریں گے، یہ ظاہر بات چیخیں ہے نہیں ماریں گے کریں اس گے، پہ. ہاں جوتے ماریں گے. لیکن آپ ابراہیم کے حوالے سے اس کو بالکل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو کرنے کے لیے آپ لوگ اسٹریم بنائیں، چھوٹی چھوٹی بنائیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ شارٹ اسٹریم 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی دیکھتے ہیں، اور اس میں صرف کوشچن بنایا جائے کہ بھئی ان کے اسٹرائک کیا جائے کوشچن بنا کے کہ وہ سوچیں کہ وہ کیا بلیو کرتے ہیں. چنشا صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ان کی صلاحیتوں پہ مجھے بہت اعتماد ہے، کیونکہ ہمارے بھی بڑے کنسپٹ کلیئر کیے انہوں نے. وہ آپ بس یعنی کہ ذرا نوازی کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ کچھ شارٹ چیزیں بنائی جائیں. یہ کہ اس پہ فوکس اگر کیا جائے تو کیوں نہیں بنائی جا سکتی ہیں ایسی چیزیں. لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں ابن رشد بھائی، وہ یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی حضرت ابراہیم کے واقعے کی، اچھا یہ ایک ایسا واقعہ، اور اس کی جو ڈیٹیلز اگین جس طریقے سے ہمارے سامنے، یہ وہ ان واقعات میں سے نہیں ہے جس کا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں گیا. یہ وہ واقعہ ہے جو کہ ایک بچہ شاید 3-4 سال کی عمر سے سنتا ہے. اگر کوئی اور واقعہ نہیں اس کا پتا ہوگا نا، یہ واقعہ اس کو پتا ہوگا، کیونکہ عید آتی ہے، قربانی ہوتی ہے، اس کے کانٹیکس میں آپ کی مسجد کی ممبر پر بیٹھا ہوا جو آپ کا امام ہے وہی اس کی سٹوری ساری سنا چکا ہوتا ہے بائی دی ٹائم بچہ 3-4 سال کا ہوتا ہے. تو ہاں، تو یہ باتیں انہیں پتا ہوتی ہیں لیکن اس کو کوشچن نہیں کر پاتے.
یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. چھوٹی سی میں ایک بات کروں, یہ میرے ذہن میں یہ بات کیوں آئی, میں نے بچپن, اب میں لڑکپن میں تھا, میرا خیال ہے 10-12 سال کا, ایک کراچی میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے کو خواب آیا کہ قائد اعظم نے اسے حکم دیا ہے کہ اس کے بیٹے کو جا کے نا اس کے مزار پہ قربان کر دے, اپنے بیٹے کو, اور اس کو پکڑ لیا تھا لوگوں نے, اور پھر اس کی وہ, بلکہ اس نے اپنے بیٹے پہ چھری بھی چلا دی تھی. یہ بہت مشہور واقعہ ہے, آج سے کوئی 30-35-40. تو یہ میں نے سنا ہوا ہے. ہاں یہ واقعہ ہوا. اچھا میں لڑکا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار اسی طرح کا واقعہ تو حضرت ابراہیم کا بھی ہے, اس کو ہم کیوں نہیں کوشچن کرتے. اب اس وقت ہم چھوٹے تھے, اس طرح کا سوال کرتے تو گھر والوں سے پٹائی بھی لگتی کہ یار تم ہر چیز پہ سوال کرتے ہو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے کانٹیکسٹ میں چیزوں کو لا کے نا بتایا جائے. مطلب میں نے جو ایک بات کی تھی, میں نے کہا تھا 85% جیپنیز جو ہیں وہ کسی خدا پہ یقین نہیں کرتے, لیکن وہ سب سے ایماندار قوم ہے. تو میں نے اپنے انوائرمنٹ میں دیکھا کہ اب بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں, یار واقعی ہم ایسے کیوں ہیں, ہماری موریلٹی کیوں نہیں ڈرائیو ہوتی ہمارے مذہب سے. تو یہ چیز کوشچن کرنے لگے لوگ اب. تو میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے تو اپوننٹ کو بھی تو ملا ہوا ہے نا, جو ریلیجس. مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی یہ باتیں کرتے رہیں گے, ہماری طرف سے نا ابھی بس شروعات ہے. ہم کب آئے ہیں اس اسپیس میں, آئے کب ہیں, 3 سال ہوئے ہیں, ابھی کسی کو 4 ہوئے ہیں. پاکستانی فری تھنکرز ہے تو وہ 2010-11 میں شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ٹائم ہمیں ہوا نہیں ہے. اور فیس بک کی ریچ تھوڑی کم تھی, اب یوٹیوب کی ریچ زیادہ ہے, اور یہ میڈیم ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کنزیوم کرنا بہت آسان ہے. فیس بک پہ لوگوں کو پڑھنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے کہ جب فیس بک پہ زیادہ ایکٹیویزم ہو رہا تھا تو وہ اس ٹائم اسمارٹ فونز ابھی نئے نئے آئے تھے, ہر بندے کے پاس نہیں تھا. کمپیوٹرز لوگ یوز کرتے تھے, اور کمپیوٹر ہر ایک کے پاس نہیں تھا. اب اسمارٹ فون ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ یوٹیوب نہیں دیکھ سکتا. آئی تھنک کہ لوگ اس ٹائم اپنی کمیونیکیشن کے لیے فونز کم یوز کرتے ہیں, یوٹیوب کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے نیٹ فلکس کے پیکج اس لیے اب لے لیے ہیں کہ ان کے پاس فون ہے, پہلے وہ نہیں تھے. فون کے اوپر بیٹھ کے وہ رات کو پورے سیزن دیکھ. میں آپ کو بتاؤں, میں موویز موسٹ آف دا ٹائم نیٹ فلکس پہ اپنے فون پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ بہت ایزی ہے. آپ بیڈ میں لیٹے آپ دیکھتے جاتے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, آپ آرام سے سو جاتے ہیں, آپ بیچ میں سو جاؤ, آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب لیپ ٹاپ رکھ کے بیڈ پہ سونا ایک مسئلہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے بیڈ سے, کہیں کچھ ہو نہ جائے, پرابلم وہ ہوتی ہے. فون آپ کو پتا ہے کہ فون لیپ ٹاپ سے بہت اسٹڈی ہوتے ہیں, تو بڑا ایزی ہو گیا. لوگ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی اسٹریم سنتے سنتے سو جاتے ہیں. کیسے سو جاتے ہیں وہ اسٹریم سنتے سنتے؟ اس لیے سو جاتے ہیں کہ بہت ایزی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ابھی انفارمیشن ریولوشن جو ہے سب کچھ اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ رہی ہے, اور آپ دیکھتے جائیں کیا ہوئے گا. یہ یاد رکھیے کہ ہسٹری میں لوگ یاد وہ رکھے جائیں گے جو پرنسپل پہ کھڑے ہوں گے, جو پراپر ایک اچھی ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں گے, جو اسٹنٹ نہیں کریں گے. یہ بھی یاد رکھنا کہ ایتھیسٹ میں بھی کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اسٹنٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے, ٹھیک ہے. اسٹنٹس نہیں, ریئل. یہ یاد رکھیں, آج اگر آپ کو لوگ ملتے ہیں نا کہ کتاب ایک فلاں بندے نے لکھی تھی جی اس ایئر میں, ٹھیک ہے, بڑی تاریخ ساز کتابیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, آپ کو کانٹینٹ تاریخ ساز دکھائی دیتا ہے لوگوں کا کہ ہاں جی کارل سیگن نے فلاں وقت میں کتابیں لکھی تھی. یوٹیوب پہ جو ابھی اس ٹائم ہم کر رہے ہیں وہ ان چیزوں سے اگر زیادہ نہیں ہے تو بہت زیادہ کم بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے 50 سال بعد یا 30 سال بعد یہی ویڈیوز, یہی سٹریمز, یہی چیزیں کلاسکس میں کاؤنٹ ہونے لگ جائیں گی. جب پاکستان میں, آپ سمجھیں پاکستان میں ابھی ملحد اور ایتھیسٹ سوچ کے لوگ کتنے ہیں, بہت تھوڑے سے. یہ چیزیں کلاسکس بن جائیں گی. وہ وقت آئے گا کہ یہ ابھی وہ کیسر صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ کیسر صاحب کی اور میری ڈیبیٹ, آئی کین بیٹ یو آن دیٹ کہ وہ ڈیبیٹ ایک وقت کلاسکس میں کاؤنٹ ہوگی. اور کس بندے کے حق میں کلاسکس میں کاؤنٹ ہوگی؟ وہ مولوی کے حق میں نہیں ہوگی, وہ ہمارے حق میں کلاسکس میں کاؤنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا آپ بات, صحیح ہے. کیونکہ وہ چیز پہلے یوٹیوب پہ نہیں ہوئی. میں نے کی اسی لیے تھی ڈیبیٹ, میں جانتا تھا کہ کیسر از ناٹ اے ویری گڈ اوپوننٹ ایون, ٹھیک ہے. مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی ارلی آن. ہاں, مگر ڈیبیٹ میں جانے کے بعد مجھے اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور
مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں جو پہلی ڈیبیٹ ہو ایوولوشن پہ اس میں میرا نام آئے. جی غالب کمال اس کا پارٹ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے کوئی بندہ اس کا مذاق اڑائے یا وہ سمجھے کہ جی کوئی بڑا جی اس کے اندر کچھ ہو گیا, نہیں, میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ وہ ڈیبیٹ پاکستان میں ریشنلٹی کی ہسٹری میں کہیں نہ کہیں فٹ نوٹ کے طور پہ لکھی ضرور ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی جو آگے باتیں ہوں گی وہ بھی کہیں نہ کہیں لکھی ضرور ہوں گی, یہ آپ بات یاد رکھیے گا. آج سے 100 سال بعد مجھے نہیں پتا کہ یوٹیوب کا کانٹینٹ کس کے پاس کہاں اویلیبل ہوگا, یوٹیوب ایگزسٹ بھی کرے گی یا نہیں کرے گی, کیونکہ ورچوئل ریالٹی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے دور آ جانے ہیں ابھی آگے, تو کیا ہوگا ہم نہیں جانتے, بٹ وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرے گی. کوئی نہ کوئی کہیں یاد کرے گا یار وہ غالب کمال نام کا بندہ ہوتا تھا, اس نے ایک بندے کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی ایوولوشن کے اوپر, یہ بات ضرور ہوگی. اس ٹائم لوگ میرے ریبٹلز کو بھی اینالائز کریں گے, کیسر صاحب کے ریبٹلز کو بھی اینالائز کریں گے, اور لوگ یہ دیکھیں گے. اور مجھے پتا کہ آج سے 50 سال بعد یا 100 سال بعد جو انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہوگی, جو انفارمیشن ہمارے پاس ایوولوشن کے اور ایویڈنسز جو آگے ہوں گے, مجھے پتا کہ میری تو پوزیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے ایوولوشن, تھیوری آف ایوولوشن وقت کے ساتھ ساتھ بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کیسر راجا کا اس ڈیبیٹ میں جو پوائنٹ تھا, وہ جس پہ وہ بہت زیادہ وہ کر رہا تھا, وہ کیمبرین جو ایکسپلوژن تھا نا, اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ کیمبرین ایکسپلوژن, دیکھیں کیسر صاحب کو ایک جو غلط فہمی ہے اس بارے میں وہ یہ ہے, اس ڈیبیٹ میں ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ہیومنز ایوالو ہوئے ہیں یا نہیں. سمپل سی بات ہے, ہیومنز کو ایوولوشن, کیمبرین ایکسپلوژن میں نئے آرگنزم کیسے پیدا ہوئے, ملٹی سیلولر آرگنزم ایک دم فاسل کیسے ملنے لگے, اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے کہ انسان ایوالو ہوئے کہ نہیں. ایک رول تھا اسٹیبلش کرنا کہ انسان کی ایوولوشن ثابت کرنی تھی, یہ ثابت کرنا تھا کہ انسان اور چمپینزی کیا دونوں ایک کامن انسیسٹر سے ایوالو ہوئے ہیں یا نہیں, جو کہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایویڈنس کی روشنی میں, جینیٹک ایویڈنس کی روشنی میں ہیومن اور چمپینزی کی کامن انسیسٹری ثابت کر دی. اس کے اندر میں نے نہیں کی ہوئی وہ ثابت, میں نے صرف وہ آرگیومنٹس لے کے آئے, انہیں ایکسپلین کیا. وہ انسیسٹری تو آلریڈی ثابت ہے, وہ تو چمپینزی اور ہیومن جینوم پروجیکٹ والوں نے جو ریسرچ پیپرز ہیں ان میں ہی ثابت ہے. وہ دنیا کے اس سینچری کے لینڈ مارک ریسرچ پیپرز میں آتے ہیں 21st سینچری کے, اور جب 21st سینچری اینڈ بھی ہوگی نا تب بھی وہ لینڈ مارک میں ہی آتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ثابت کر دیا. کیسر صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کیسر صاحب کا آج تک اعتراض کیا ہے, غالب نے جی فاسلز پہ ڈسکس نہیں کیا تھا. کیوں جی, کیسر صاحب کو یہ بات پتا نہیں ہے. کیسر صاحب کس کو ڈیسیو کر رہے ہیں کہ ایوولوشن کو ثابت کرنے کی جو لائن آف ریزننگ آج سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے وہ جینیٹکس ہے. اور کیسر صاحب بھی, کیسر صاحب کے فالوورز بھی, کیسر صاحب بھی آج اگر پاکستان میں کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے, لوگوں کی لاشیں جل جاتی ہیں, تو کہاں جاتے ہیں لوگ جا کے آئیڈینٹیفائی کرانے کے میرے رشتہ دار کی لاش کون سی ہے, ادھر سے جاتے ہیں. بچے کی پیرنٹ اگر یہ کنفرم کرنا ہے کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں, اس کا باپ کون ہے, تو کہاں جاتے ہو, ڈی این اے ٹیسٹ کرانے جاتے ہو, ٹھیک ہے. آج لوگ کتنے 100 قسم کے مسئلے ہیں جن میں جینیٹکلی ڈی این اے ٹیسٹ بڑے امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, سبسٹینشیا نیگرا ادھر بیٹھے ہیں, آپ کو زیادہ بہتر مجھ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ یہ بات. آج میرا اور آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ بہت کم چیزیں ہیں جن کے لیے ضروری ہے, مگر یہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں, آج سے 20 سال بعد جینیٹکس میں ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے نا, وہ بیماریاں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, یہ سر آپ کو ابھی بتا سکتے ہیں. کیوں سر, بتائیں آپ. جی سر. جی ضرور. بات یہ ہے کہ اگین جو بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ بات جینیٹکس سے بہت آگے نکل کے ایپی جینوم سیکوینس انالیسس کے اوپر ہے. تو آپ کا جو ایپی جینوم سیکوینس ہے اس کی بیسس پر جو سب سے پہلے اگین جو یعنی الامراض جسے کہنا چاہیے, یعنی کہ جو اصل میں کیا کہتے ہیں ہر بیماری کی جڑ ہے وہ ایجنگ ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. تو جو ایجنگ کے جو مارکرز ہیں, ایپی جینومک مارکرز, ان کے تھرو آپ کو کون سی بیماری کیسے ہونی ہے اس کی اسیسمنٹ اور ارلی آن سیٹ اس پہ تو ابھی بھی تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے. اور ان کو بہرحال کہا جاتا ہے, آپ گوگل کیجئے گا, سرچ کیجئے گا, ایپی جینیٹک کلاکس آپ نے ضرور کی ہوگی. کئی قسم کی ایپی جینیٹک کلاکس اویلیبل ہیں, جو کہ کلاک سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا ایک میجر آف اے بایولوجیکل کلاک, جو ایک تو ہماری کرونالوجیکل ایج ہے ماہ سال پر جو مبنی ہے, اور جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ ایپی جینیٹکس کی بیسس پہ ٹریک ہوتی ہے.
ऑफ कोर्स इस वक्त उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है थ्रू मशीन लर्निंग या एआई के मेथड्स से वो डिकोड करते हैं एपिजेनेटिक क्लॉक्स। तो ये कि बीमारियों की तशखीस में एपिजेनेटिक्स का क्या रोल है वो तो सेंट्रल है ही है। उसके बाद जो इलाज है उसकी एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, इलाज भी एपिजेनेटिक्स में है। तो वो तो एक हम सही मानों में प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आगे आने वाले वक्तों में क्या हो रहा है, लेकिन नजर ये आ रहा है कि भी एपिजेनेटिक्स का रोल डायग्नोस्टिक भी होगा और ट्रीटमेंट में और थेरेपीज में भी होगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और बहुत सी बीमारियां, जेनेटिक डिजीजेस की डायग्नोस्टिक्स में कैसे कैसे यूज होगा ये अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मगर जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। मेरा जो एक रिलेटिव है, डॉक्टर है, वो ये कहता है कि अब जो है ना मेडिसिन, वो खुद भी डॉक्टर है, वो कहता है अब मेडिसिन जो है ना वो पर्सनलाइज उस पे जा रही है कि हर आदमी का अलग ट्रीटमेंट होगा थ्रू जेनेटिक्स, कि उसकी पर्सनलाइज मेडिसिन उसके जीन्स के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा, ना कि किसी दवा से ट्रीट किया जाएगा जैसे कन्वेंशनल मेथड है। तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक बात है जो कि मुमकिन होगी। चलें इब्न रुश्द, थैंक यू, टाइम नहीं है आप, ठीक है, ओके, फिर करेंगे बात आपसे। ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।